يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وألهمني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام معزز مکرم بھائیوں دوستوں بزرگوں بفضل اللہ وبتوفیق اللہ رمضان المبارک دا مقدس مطہر مہینہ اختتام پذیر ہویا ہے۔ اللہ رب العزت دی طرفوں جڑی رحمتاں دا سمندر ٹھاٹھا ماردا ہویا آیا سی وہ ایک دفعہ پھر ساڈے کولوں واپس لوٹ گیا ہے۔ جو کچھ جتنا کچھ انسان اپنی وسعت کے مطابق عمل کیتا ہے اللہ پاک انہاں دے اس کیتے ہوئے اعمال نو قبول و منظور فرمائے اور انہاں دا صلہ آخرت دے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ نصیب فرمائے۔ اج دی اس محفل وچ چند گزارشات کرنیاں نے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان نو ایک بہت بڑے مقام تے فائز فرمایا ہے اور
پوری کائنات وچوں اعلیٰ اور افضل اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس واسطے اس انسان دے ذمے وہ اعمال لائے نے جنہاں اعمال نو کر کے انسان دنیا اور آخرت اپنی سنوار سکتا ہے۔ اگر انسان تھوڑی جتنی محنت کرے تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ایسے سہل اور آسان قانون ذکر فرمائے نے جنہاں دے کرن نال انسان بہت بڑے اجر دا تے ثواب دا حقدار بن جاندا ہے۔ جنہاں وچوں ایک شہادت دی موت ہے۔ شہادت دی موت حاصل کرنے واسطے انسان نو اپنا مال جان قربان کرنی پوندی ہے۔ انسان اگر اپنے لائے ہوئے مال نو اللہ دے راہ وچ خلوص نیت نال خرچ کرے سی کہ اللہ پاک اس دا اجر عظیم عنایت فرما دے سی۔ اور اگر انسان کیتے ہوئے اعمال دے اتے خلوص نیت دا بھروسہ نہ رکھ سی تو پھر او اعمال جڑے کیتے نے او بھی تباہ و برباد ہو جاسن۔ اس واسطے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک جاری و ساری ہے۔ کوئی دنیا دی طاقت اس جہاد نو روک نہیں سکتی، کیونکہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اور انہاں دی زبان اقدس وچ جو کچھ نکلیا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اُدھ وچ شک کرن نال انسان تباہ و برباد ہو جاندا ہے اور انسان دائرہ اسلام چوں بھی خارج ہو جاندا ہے۔ تو اس واسطے شہادت دی موت دی تمنا کرنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ پوری زندگی دے اندر اپنی ساری زندگی گزار دیتی تے شہادت دی موت دی تمنا دل وچ نہیں ساندی کہ میں شہید ہو جاواں اللہ دے راہ وچ، یہ تمنا تے یہ خواہش انسان نے اپنے دل وچ نہیں رکھی تے نہیں پالی، تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او بندہ منافق ہو کے مرسی، او بندہ ایماندار ہو کے نہیں مر سکتا۔ اس واسطے شہادت دی موت دی تمنا کرنا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان شہادت دی موت دی تمنا تا رکھے کم از کم دل وچ کہ موت نے تو انجی آنا ہی آنا ہے۔ جس انداز وچ آ جائے، بستر تے آ جائے تب بھی آنا ہے، اور اگر روڈ تے آ جائے تب بھی آنا ہے، اور اگر مجاہد بن کے اللہ دے راہ وچ جہاد کردے آ جائے تے تد بھی آ جانی۔
موت نے کسی جگہ تے نہیں چھوڑنا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید وچ فرمایا ہے کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تسی بند قلعیاں وچ بھی موجود ہو جاؤ تے تد بھی موت نے تانوں نہیں چھڑنا، موت نے آ کے ہی رہنا ہے۔ اس بات اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ہے کہ حتیٰ اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، حتیٰ کہ جدوں آوسن ساڑے فرشتے موت والے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، او پوچھن اس انسان کولوں کہ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، اللہ دے علاوہ جنہوں تسی ساڈ سور پکار کریں آئے، جنہ دی منت منوتی نظر نیاز دیں آئے، جنہ دی نا دے چڑھاوے پیش کریں آئے، جنہ دی قبراں دے طواف کریں آئے، اینما کنتم، وہ آج کہاں ہیں، ان کو بلاؤ، آج تمہاری مشکل کا وقت ہے۔ تم کہتے تھے کہ ہمارے اوپر جو مشکل آئے گی اس مشکل میں ہمارے کام آئیں گے، موت سے زیادہ مشکل وقت تم پر نہیں آئے گا۔ موت تو زیادہ مشکل وقت تواڈے اتے نہیں آنا، اس واسطے ہن تساں انہاں نوں بلاؤ، پکارو اور تمہیں وہ جواب دیں اور تمہارے ساتھ وہ مدد کریں اور تمہاری اس موت کے مصیبت سے جان چھڑائیں۔ موت جو ہے یہ بہت بڑی سخت چیز ہے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت جب انسان پر آتی ہے تو اگر انسان نیک اعمال کرنے والا ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے، تو اس کی روح کو اس طرح جسم سے نکال لیا جاتا ہے جس طرح آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور اگر انسان بدکاریاں کرنے والا ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا ہے اور ساری زندگی بے ایمانی کے اوپر اس نے گزاری ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح کو اس طرح کھینچ کر نکالا جاتا ہے جسم سے جس طرح کہ انسان کسی کانٹے دار جھاڑی پر کوئی کپڑا ڈال کر اپنی طرف کھینچے تو جس طرح وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے، اسی طرح اس کا جسم بھی پھٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی جان پھر بھی مشکل سے نکلے گی۔ تو اس لیے بھائیو دوستو، موت نے آ کر رہنا ہے، موت نے نہیں چھڑنا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا دوسرے مقام تے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جدو آئے گی تواڈے وچوں کسی کیتے موت دا وقت آ جائے، جدو بھی کسی انسان دے قال رب ارجعون، فرشتے روح کڈنا شروع کر دینے نے پیراں چوں کڈ کے پھر پنڈلیاں وچوں، پھر رانا وچوں، پھر پیٹ وچوں کڈ کے لے آنے نے تے آ کے نرگٹ تے کھلار دیندے نے، کھڑی کر دیندے نے۔ اللہ رب العزت فرمایا نے جدو نرگٹ تے روح پہنچ جاندی اس ویلے وہ آدھے نے کہ اینما کنتم تدعون من دون
اللہ، کہاں ہے جن کو تم مشکل کشا میرے سوا سمجھتے تھے، جہاں ہے وہ جو جن کو حاجت روا میرے سوا سمجھتے تھے، کہاں ہے جن کو تم میرے سوا نفع نقصان کا مالک سمجھتے، آج ان کو پکارو، ان کو بلاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مرنے والا انسان تمنا کرتا ہے قال رب ارجعون، اللہ ارجعون، اللہ ساڑی روح جڑیے اس نو واپس لوٹا دے جسم دے اندر۔ ارجعون جمع دسی گئے، جمع دسی آندھے تکرار واسطے، بار بار تمنا کریں گے، بار بار خواہش کریں گے کہ اللہ ساڑی نکلی ہوئی روح جڑیے نہ پیرا وچوں پنڈیاں وچوں رانا وچوں پیٹ وچوں جڑی کڈ کے تو اللہ سیاں نرگت تے کلاری نہ اس نو ارجعون واپس لوٹا دے۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ کرنا ہے واپس کرا کے روح لوٹا کے واپس کرا کے کرے سے آدھے لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، اللہ سیاں عمل کرے سا نیک، اس وقت روح واپس لوٹانا جانا خواہش ہے فیما ترکتو، جڑے کچھ اعمال چھوڑے نہ تیرے نیکی دے عمل کرنے، نمازاں پڑھنیاں نمازاں نہیں پڑھیاں، روزے رکھنے روزے نہیں رکھے، حج کرنی مال دیتا ہے لیکن حج نہیں کیتی، اللہ سے زکوٰۃ ادا کرنی مال دیو زکوٰۃ ادا نہیں کیتی، اللہ سے سارے اعمال سارے کرنے اے دنیا وچ مست زندگی گزار کے 70-80 سال دی زندگی گزار کے اللہ سے آج موت دا وقت آ گیا ہے، ہن مینوں پتہ چلتا پیا کہ میرے کمائی ہوئی دنیا میرے کام نہیں آنی، اس وقت اللہ سے میں عام تمنا کر رہا لعلی اعمل صالحا، نیک عمل کرنا چاہنا تاکہ نیک اعمال دے ذریعے اپنی بخشش کرا لاں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہن کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اے روح واپس نہیں آ سکتی، حالت کھری جسم وچ نکلی بھی نہیں پوری، صرف پیرا جو کڈیے تے اللہ پاک نے پنڈیاں جو کڈائیے تے رانا وچوں تے پیٹ وچ نکلیے تے کھری حالت نرگٹ تے جسم وچ پوری نکلی نہیں ہے، تے اس نو واپس کراؤن دی تمنا کر رہا ہے، خواہش کر رہا ہے کہ اللہ سائیں واپس کر دے جسم دے اندر، اللہ سائیں واپس کرنا تے فرما رہے ہیں کلا اے میرا قانون تے ضابطہ نہیں، اے روح واپس نہیں ہو سکتی، تے تسا آپ لاؤ اندازہ جڑے بندہ مر رہندا ہے تے مرے دی روح اللہ پاک جمعرات نو کہ واپس کر دیندا ہے، جمعرات نو آدھے روح آنیاں نے تے او وقت جڑا نا جی انہاں نے کوئی چیز نہ دیئے، مولوی صاحب جو ارواح نہ دیئے تو وقت او بڑا کم خراب بندا ہے تے او روح جڑیاں نے او ناراض ہو کے واپس لوٹ وینیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، جڑی روح حالت جسم وچ کھلی ہے او تو واپس نہیں ہو سکتی، تے جڑی بالکل نکل گئی ہے او کنجے واپس ہو سکتی، او بھی کبھی واپس نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ او روح واپس ہوئی قیامت دے دن، قیامت تو پہلے واپس نہیں ہونی، کیونکہ انسان نے جڑے اعمال کرنے ہیں دنیا میں وہ کر چکا ہے، اور دنیا میں اعمال کرن دے باوجود انسان نے کوئی ایسا عمل چنگا نہیں کیتا جس کے اتے انسان کا نتیجہ تے ثمرہ مرتب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دوسرے مقام سے فرمایا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ نے فرمایا ثم خلقنا النطفة، اصل بنایا انسان نے ایک ناپاک قطرے پانی کو، علقتاً نطفے میں، پھر اساں ایک جمعیا خون بنا دیتا ہے، وہ ماں دے رحم دے اندر جمع کیتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے خون دا لوتھڑا بنایا ہے. فخلقنا العلقۃ، پھر اس جمع خون مضغۃ ایک بوٹی دی شکل بنا دیتی ہے. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس بوٹی دے اللہ رب العزت فرمایا ہڈیاں بنا دیتیاں نے. فکسونا العظام لحما، پھر اساں انہاں ہڈیاں دے اتے گوشت چاڑ کے لباس پہنا دیتا ہے. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اساں ایک نئی تخلیق کر کے انسان بنایا ہے. اتنا کچھ کرنے کے باوجود یہ سارے کم میں کراں تے برکت دے پیر صاحب. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین. برکت بھی اس اللہ دی جس نے اس انسان کو حسین تے خوبصورت بنایا ہے، جس نے اعلیٰ تے عرفہ انسان بنایا ہے، جس نے اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اللہ رب نے فرمایا نے ثم انکم، پھر دے بعد تواڈے تے موت آ جانی ہے. اس انسان نے زندگی گزارنی ہے دنیا دی تے وقت آ جانی موت. لمیتون، اس نے مر جانا ہے، مردہ ہو جانا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا زندہ کر کے. قیامت تو پہلے کسی نے بھی دوبارہ زندہ کیتا نہیں جانا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ قال رب ارجعون، انسان تمنا کرے سی، اپنی خواہش ظاہر کرے سی کہ اللہ سیاں میں جسم دے اندر جڑی روح کڈیے تے نرگت تے کھڑی کیتی، اللہ سیاں اس نو واپس کر دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. اللہ رب فرماتے ہیں کہ کیوں واپس کرانا چاہنا ہے؟ اس واسطے کہ نیک عمل کراں. اس واسطے موقع ہے ہن زندگی کے اندر، اے اللہ پاک نے زندگی دیتی ہے، یہ نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو گے تو کامیاب تے کامران ہو جاؤ گے. اور اگر تساں ہن اعمال صالح نہ کیتے اس وقت دی تمنا اللہ پاک فرمائے کلا انہا کلمۃ هو قائلها. اللہ رب فرمائے اے تیرے منہ دی گل ہی ہے جڑی تو کریندا پیا، من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. ادھر پاسے برزخ ہے الی یوم یبعثون، قیامت تک دوبارہ زندہ کرن تک برزخ دے جہان میں جلانا ہے. برزخ نے پردے میں، پردے دے اندر اللہ رب العزت نے رکھنا ہے اس جہان تو دوسرے جہان میں. جس طرح ماں دے پیٹ جہان ہے، ماں دے پیٹ وچ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے اور روح ڈالی زندہ رکھے ہے اللہ پاک نے. لیکن ماں دے پیٹ وچ کے کچھ ہو رہا ہے، بچے دے نال حرکت اے یا نہیں، کتنا ہویا ہے کتنا نہیں، سک گیا ہے یا صحیح سالم ہے یا ادھورا پدھورا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. اور او دے باوجود اگر انسان ماں دے پیٹ وچ ہے بھی روح وچ پائی ہوئی زندہ ہے، اور اس نو بھی اس جہان دے رہن والے لوگوں کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ پیٹ کا پردہ ہے. پیٹ کے پردے دے وچ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تھانوں علم نہیں تے نہ اس نو علم ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. قیامت دن تک ایک پردہ رہنا ہے.
اور قیامت کے دن اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ کر کے تو اٹھایا جانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دوسرے مقام سے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورت الرحمن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے اس جہان دے وچ انسان نوں جدوں زندہ کیتا ہے، بنایا ہے، تے اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان نوں زندگی دے اندر روح ڈالی اور روح ڈال کے اس جہان دے آندا ہے۔ اس جہان دے آمن دے بعد انسان نوں اللہ رب العزت نے ایسا ایک مقام دیتا ہے کہ جس مقام منزلت نوں کوئی بھی پہنچ نہیں سکیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان دنیا دے اندر رہ کے اعمال صالح کرے سی تے کامیاب و کامران لوگ سی، اور اگر اعمال صالح نہ کرے سی تو پھر اللہ رب العزت فرمائے نے اس جہان وچ بھی ناکام ہے، اگلے جہان وچ بھی ناکام ہے۔ اللہ رب العزت دے کول دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں تانوں عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں چند گزارشات تواڈے سامنے اے دے علاوہ کرنا چاہنا، اس واسطے وقت چونکہ مختصر ہے، بیان مختصر کر دیتا ہے۔ عرض یہ کرنی کہ پہلی گل تو یہ کہ مسجد کی چھت جڑی ہے یہ بوسیدہ ہو چکی ہے اور یہ چوندی مسجد، اس مسجد میں دوبارہ شہید کر کے نویں بنانے کا ارادہ ہے، اور اس چھت کے اتنے لنڈر پا کے اس چھت کو تعمیر کرنے کا ارادہ ہے، جس واسطے میں مختلف ساتھیوں کو مل بھی چکا، جنہوں کچھ لوگوں نے میرا تعاون کیتا ہے۔ 1,25,000 روپے میرے پاس جمع ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ کم از کم 2.5-3 لاکھ روپے کی اور ضرورت ہے تاکہ مسجد دوبارہ تعمیر ہو جائے اور اس لنڈر کی چھت بھی پہ جائے۔ اس وقت تھوڑے سامنے گزارش عید کے موقع تے کر رہے ہوں کہ تساں براں اپنے ذہن میں یہ گل رکھنی ہے کہ تساں اس مسجد نال تعاون کرنا ہے تاکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر دے اتنے جتنا خرچ کرے سو اللہ پاک تانوں دا اجر ضرور دے سی، اور اس مسجد نو آباد شاد رکھسی انشاءاللہ، جتنا تہیں اللہ پاک اتنا تہیں تواڈے نام اعمال وچ ثواب جاری رہسی، اور جتنا ہی بچے پڑھسن اس مسجد وچ وہ تھوڑی ہر بچہ جس طرح پڑھے گا اس کے پڑھن نال بھی ثواب تواڈے نام اعمال وچ مفت جاری ہے۔ اس واسطے سارے دوستاں بزرگاں شاگرداں اگے میری التجا ہے، گزارش ہے کہ سارے بھرپور تعاون کرن دی کوشش کرن تاکہ مسجد دوبارہ تعمیر ہو جائے، اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد اس مسجد کا کام شروع کرنا ہے۔ اللہ پاک کی توفیق نال تساں براں دی تعاون نال سارے برا جڑے کم از کم 1.5 لاکھ روپیہ اپنے علاقے دے اپنے مسجد دے مقتدیاں دے کول جمع ہونا چاہیے، کیونکہ باہر اگر 1.5 لاکھ روپیہ میں جمع کر لیا تو تھوڑا بھی حق بنتا ہے کہ 1.5 لاکھ روپیہ تساں مسجد وچ رہ کے تساں بھی اگر 5-10 ہزار روپیہ بھی دے تو 1.5 لاکھ روپیہ تھوڑے واسطے کوئی چیز نہیں۔ تو اس واسطے سارے گھراں کی میری گزارش ہے کہ تساں خصوصی تعاون کرے سو تو انشاءاللہ مسجد دوبارہ تعمیر ہوئے سی، اور انشاءاللہ اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال دوبارہ ایک مسجد آباد و شاد ہوئے سی۔ اور آخر وچ میں گزارش کرے سرکاری محمد احسان صاحب نال کہ وہ چند منٹ اپنی کوئی گفتگو کرنا چاہیں، وہ اپنا وقت 5-7 منٹ لا کے تے وقت اختتام کرے سن، اور اس کے بعد انشاءاللہ عید کی نماز پڑھائی ہوئی سی۔